العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بزرگان محترم اور قوم ملت کے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق و مہربانی سے پھر ایک مرتبہ ہم سب عید الاضحیٰ جسے عظیم الشان عید منانے جا رہے ہیں۔ دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماننے والوں کو سال میں 2 مرتبہ خوشی منانے کا موقع دیا، ایک عید الفطر رمضان کے اختتام پر، دوسری عید الاضحیٰ۔ دونوں عیدوں کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ خصوصاً عید الاضحیٰ نہ صرف ایک خوشی منانے کا موقع ہے، عید ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نصیحتوں کا موقع ہے۔ خاص طور سے عید الاضحیٰ ہمیں یہ سبق دینے آتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو عمل کرنے کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ یہی سبق اس عید کا ہے۔ اور عید کے اندر بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحتیں بھی کی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہمیں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اور عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے۔ پورے شہر کے لوگ ایک عیدگاہ میں یا ایک سے زائد عیدگاہوں میں جمع ہونے کی ہمیں تعلیم ہے۔ اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں، اس میں سے بہت بڑی مصلحت یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ سارے مسلمان ایک ساتھ جڑ کر کے، دلوں کو جوڑ کر کے، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر کے اللہ کے سامنے شکریہ ادا کریں۔ لیکن ساری دنیا کے حالات بھی، اور خصوصاً ہمارے ملک اور ہماری ریاست کے حالات، خصوصاً کووڈ-19 کو لے کر کے ہمیں اس سال اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ بہت بڑے اجتماع کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں۔ اس لیے ہم لوگوں کو جہاں دین پر عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحت کا اور حکومت کی طرف سے جاری کی ہوئی گائیڈ لائنس کا بھی پالن کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اس سال میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں علماء کرام نے عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ اور گنجائشیں بتائے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے خاص طور سے حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں ان کی بھی رعایت کرتے ہوئے ہم عید کی نماز پڑھیں۔ اس میں سب سے پہلی بات، ہماری بھی اس مرتبہ خواہش بھی تھی، ہر ایک کی تمنا تھی کہ اس بار ہم عید کی نماز عیدگاہ میں جمع ہو کر کے ادا کر سکیں گے، لیکن حالات ہمیں اس سال بھی اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، خصوصاً ہماری ریاست میں۔ تو اس لیے ہم لوگ اس مرتبہ عید کی نماز خاص طور سے اپنے محلے کی مسجد ہی میں ادا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اور چونکہ ہمیں اجتماع ہمارے لیے پورے عیدگاہ میں اس سال ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کم سے کم اپنے محلے کی ساری آبادی ہی صحیح اپنی مسجد میں ایک ساتھ ایک جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بغیر کسی سخت ضرورت کے۔ ہم 2-3 جماعتوں میں بٹ کر ادا کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ ایک جماعت میں ہم عید کی نماز ادا کر سکیں۔ اگر کسی محلے کی مسجد چھوٹی ہے یا مجمع بہت زیادہ بھیڑ جمع ہوتا ہے، اس لیے کووڈ-19 کی گائیڈ لائنس کو ہم رعایت نہیں کر سکتے، تو پھر دوسری تیسری جماعت کا بھی اہتمام کرنے کی بالکل اجازت ہے۔ جیسے اپنے مسجد کے امام صاحب اور شہر کے علماء جیسا بتائیں، اس طریقے کے مطابق عید کی نماز ادا کریں۔ خاص طور سے جب ہم ایک ساتھ عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کووڈ-19 کی گائیڈ لائنس کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کریں۔ مثال کے طور پر پوری طریقے سے صاف ستھرائی کا اہتمام کریں، خصوصاً سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، اور جہاں تک ہو سکے سوشل ڈسٹینس کا بھی اہتمام کریں اور عید کی نماز ادا کریں۔ اور عید کی نماز میں خصوصاً خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا کر سکتے ہیں، ایک جائز چیز ہے۔ لیکن اگر حالات ساتھ دیتے ہیں تو اس کا اہتمام کریں، اگر حالات ساتھ نہیں دیتے ہیں تو مصافحہ پر اکتفا کریں، یا اس کی بھی اگر حالات ساتھ نہیں دیتے ہیں تو مصافحہ معانقہ کرنا بھی عید کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے۔ عید کی نماز ہو یا پھر عید کے دن کا ایک پارٹ اور حصہ مصافحہ معانقہ نہیں ہے، اس لیے حالات اگر ساتھ دیں تو یہ کریں، نہ تو پھر اس سے بھی باز آئے۔ دوسری چیز، عید کی نماز کے بعد خاص طور سے اس عید کے اندر قربانیاں ہیں، قربانیوں کے اندر جہاں جیسی ہمیں
اجازت حالات دیتے ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے قربانی دیں، اور قربانی کے ساتھ ساتھ ہم قربانی کی ادائیگی کے ساتھ خاص طور سے جس کی رعایت کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکی صفائی کا خوب اہتمام کریں۔ پاکی صفائی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم گندگی کے ساتھ غلاظت کو پھیلا کر کے اور فضلات کو، ویسٹیج کو گلیوں میں اور ڈرینیج میں پھینک کر کے قربانی ادا کریں، اس کا پورا ثواب بھی ہم کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ ہم راستے کو گندا کریں، ڈرینیجی کو گندا کر دیں، یا جو ہے یہ ہڈیاں، گوشت وغیرہ ویسٹیج جدھر چاہے ادھر پھینک دیں، جس کی وجہ سے بدبو پھیل جائے اور لوگ اس سے تکلیف محسوس کریں، تو اس کی بالکل قطعاً اسلام کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے پاکی صفائی کا خوب اہتمام کریں، ویسٹیج کو ایک تھیلے میں بھر کر کے جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پھینکنے کی کوشش کریں۔ گلی کوچوں میں، چلتے پھرتے راستوں میں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بالکل گندگی کو نہ پھیلائیں، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور غیر اگر دیکھیں گے تو ہمیں یہ طعنہ دیں گے کہ دیکھو ان کی عید آنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسا ان کو طعنہ دینے کا بالکل موقع نہ دیں۔ اور تیسری چیز میں آپ حضرات سے خصوصاً خاص طور سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ عید کے بعد ہم لوگ باسی عید منانے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ پہلی بات تو عید کی خوشی صرف ایک ہی دن منائی جاتی ہے، باسی عید نام کی کوئی چیز دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم پردے کا اہتمام کریں اور دوسری بہت ساری چیزیں شریعت کا خیال کر کے تفریح میں جائیں۔ لیکن ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے خاص طور سے میں اپنے نندیال شہر کے نوجوان بچوں سے، نوجوان ساتھیوں سے بہت زور دے کر کے میں اپیل کرتا ہوں کہ 2-2، 3-3، 4-4 ساتھی مل کے بائک ریسنگ کرتے ہیں۔ جدھر دیکھو نندیال کے باہر ہر سڑک پہ جو ہے نندیال کے مسلمان بچے ہی نظر آتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بائک ریسنگ بڑے جو ہے خطرے کے ساتھ گاڑیاں چلاتے ہیں، 3-3 آدمی، 4-4 آدمی سوار ہو کر کے، اور بہت زیادہ تیز جاتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو بھی نہ صرف خراب دکھتا ہے بلکہ ان کی موت ان کے سامنے نظر آتی ہے، اس طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں۔ اور جدھر جاتے ہیں پارکوں میں جمع ہونا، اور اسی طریقے سے خصوصاً ابھی چاروں طرف سے پانی آیا ہے، پانی کی جگہوں پر جا کر کے غیر محتاط طریقے پر اس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی، تو کسی کے پانی میں ڈوب کر کے، کسی کا پانی میں گر کر کے، بہت بڑے بڑے خطرے لاحق ہوئے ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی سے یہ ہاتھ دھو لیں اور ہمارے ماں باپ کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے، دوسروں کو بھی تکلیف پہنچے؟ یہ ہم خوشی نہیں منا رہے بلکہ ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہیں، اور ہم ڈپارٹمنٹ کو بھی ہمارے خلاف ایکشن لینے کا موقع ہم دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو خاص طور سے یہ جو غلط طریقہ ہے کہ عید کے دوسرے دن باہر نکل کر کے تفریح اور جو ہے باس عید منانے کے نام سے بہت بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بےغرضی کرتے ہیں، اس کو اس مرتبہ بریک ڈالنا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے خصوصاً درخواست کرتا ہوں کہ اس مرتبہ باس عید منانے ایسی کوئی حرکت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ عید خوشیوں کا موقع بنائے، اور اسی طریقے سے ہم سب دنیا بھر کے مسلمان جو آج بھی